اور دوسری عظیم ہستی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ گزری ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے بندہ خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا، تجھے تخلیق کیا، اور تجھے تخلیق کرنے کے بعد اس کائنات میں بھیجا، اور اس کائنات میں بھیجنے کے بعد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے انسان تجھے اس کائنات میں بھیجنے کے بعد بہت سی نعمتوں سے نوازا، دیکھنے کے لیے آنکھوں جیسی نعمت سے نوازا، سننے کے لیے کانوں جیسی نعمت سے نوازا، چلنے کے لیے پاؤں جیسی نعمت سے نوازا، سوچنے اور سمجھنے کے لیے آنکھوں جیسی نعمت سے نوازا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے بندے خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے بہت سی نعمتوں سے نوازا۔ اے بندے خدا، تو نے سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی میں نعمتوں کا کیسے شکر ادا کروں، تو نے سوچا سخت گرمی میں، سخت سردی میں تو نے اپنے گرم بستر کو چھوڑا اور خانہ خدا گیا، اور تو نے 5 وقت کی نماز ادا کی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا ہو اور لوگ مجھے نمازی بھی کہے۔ اے بندے خدا، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے بندے خدا، تو نے سوچا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا کیسے شکر ادا کروں، تو نے سخت گرمی میں بھوک اور پیاس کے برداشت کیا، تو نے روزہ رکھا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا ہو اور لوگ مجھے روزہ دار بھی کہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے بندے خدا، تو نے سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا کیسے شکر ادا کروں، تو نے اپنی جیب سے خرچ کر کے حج کرنے کے لیے گیا، حج کی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا ہو اور لوگ مجھے حاجی بھی کہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے بندے خدا، تو نے سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا میں کیسے شکر ادا کروں، تو نے اپنے محلے کے اندر، اپنے علاقے کے اندر بیواؤں کی مدد کی، غریبوں کی مدد کی، اور اس وجہ سے مشہور ہو گیا کہ تو بڑا نیک ہے، تو بڑا متقی اور پرہیزگار ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے بندے خدا، حج کرنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد، نماز ادا کرنے کے بعد، اور نیک اور متقی اور پرہیزگار کہلانے کے بعد، یہ سب کام کرنے کے بعد اگر تو مر گیا اور مرنے سے پہلے تو نے اپنے وقت کے امام کی معرفت کو حاصل نہ کیا، تو نے محبت اہل بیت کو حاصل نہ کیا، اور تو نے علی کی ولایت کا اقرار نہ کیا، تو منافق کی موت تو مر سکتا ہے، مومن کی موت نہیں مر سکتا۔ حضرت بلند تر صلوات۔ بلند تر صلوات۔ بلند تر صلوات۔ قبلہ سید اقبال شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ مسجد نبوی صحابہ کرام سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی،
کہ ایک صحابی اپنے چھوٹے سے بچے کو اپنے ساتھ لے کر صحابہ کی صفوں کو چیرتا ہوا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل سامنے آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ اس صحابی پر پڑتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ صحابی بڑا غمگین ہے، بڑا پریشان ہے۔ آپ اپنے خطبے کو روکتے ہیں اور اس صحابی سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے صحابی، تو مجھے آج پریشان نظر آ رہا ہے، تو مجھے غمگین نظر آ رہا ہے۔ تو وہ صحابی اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں کو باندھتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں بڑا غمگین ہوں، بڑا پریشان ہوں، اس لیے کہ جو مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام بیٹھے ہیں، یہ جو میرا ساتھ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ حلالی نہیں، یہ بچہ حرامی ہے، اس وجہ سے مجھے گالیاں دیتے ہیں، میں پریشان ہوں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ بچہ حلالی ہے، یہ بچہ حرامی نہیں۔ تو اتنی دیر میں ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو جوڑتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں آپ پر قربان، میری اولاد آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں ان کے محلے میں رہتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ بچہ حلالی نہیں، یہ بچہ حرامی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو جاتا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ بیٹھ جاؤ، اے میرے صحابی بیٹھ جاؤ۔ وہ صحابی بیٹھ جاتے ہیں اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ میں دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے یہ بچہ یہاں پہ بیٹھا تھا، مسجد نبوی کے دروازے سے میرا حسین علیہ السلام داخل ہوتا ہے۔ جب اس بچے کی نگاہ میرے حسین پہ پڑتی ہے، یہ بچہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں کو باندھ لیتا ہے، اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیتا ہے۔ اے میرے صحابہ، قیامت تک کے لیے یاد رکھنا کہ میرے حسین کا ادب ایک حلالی کر سکتا ہے، حرامی نہیں کر سکتا۔ ذکر فضائل مصائب قبلہ شاہ صاحب پڑھیں گے، میں اسی شعر پہ اجازت چاہوں گا۔ علی کا زیب و زین زندہ ہے، علی کا زیب و زین زندہ ہے، فاطمہ کا چین زندہ ہے۔ ارے تم کیا پوچھتے ہو ان بند کتابوں سے، جب سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے۔ بر محمد والے محمد صلوات اللہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ